ویلکم ٹو ڈرامہ کنگ ریویو ایپیسوڈ 9۔ آج کا ڈرامہ ریویو سچ کہوں تو دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے۔ کہانی کی ابتدا ہوتی ہے ایک تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے کامیار سے جو رات گئے دفتر سے گھر لوٹتا ہے۔ بدن پر کام کی تھکن، چہرے پر پریشانی اور دل میں محبت کا وہ بوجھ جو کئی دنوں سے اترا ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، والد کا غصہ اس پر بجلی کی طرح گرتا ہے۔ سخت لہجہ، تلخ الفاظ اور کامیار کی بس اتنی سی گزارش، صبح بات کر لیں گے۔ مگر رشتوں کا بوجھ اور ناراضی کب صبح تک رکا کرتی ہے۔ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بات کرنی ہے، اور گھر کی فضا ایک بار پھر بھاری ہو جاتی ہے۔ اسی اداسی کے بیچ دادی داخل ہوتی ہیں، محبت سے بھری ہوئی، ہاتھ میں کھانا لیے۔ ان کے نرم لہجے میں وہ اپنائیت ہے جو ہر ٹوٹے دل کو سہارا دیتی ہے۔ وہ اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہیں اور کامیار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ اٹھتا ہے، اس گھر میں سب ہی جذباتی دباؤ ڈالنے میں ماہر ہیں۔ لمحے بھر کے لیے ماحول ہلکا ہو جاتا ہے، مگر کامیار کے دل کا درد پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہانی میں اشتیاق کا داخلہ ہوتا ہے۔ کامیار سے اس کی ملاقات ایک دم پرسکون، باوقار اور معنی خیز دکھائی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ادب سے بات کرتے ہیں۔ اشتیاق صاف صاف محسوس کرتا ہے کہ کامیار میں ایک سنجیدگی اور بدلاؤ آ چکا ہے۔ وہ اسے اپنی منگنی کی رسم پر انوائٹ کرنے آتا ہے، مگر کامیار کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکوں گا، کیونکہ وہاں میری وجہ سے تمہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی گفتگو میں پختگی ہے، رویے میں ٹھہراؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہلی بار ایک غیر جانبدار شخص کامیار کو نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ اسی دوران دوسری جانب عائرہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ کتابیں، نوٹس، سوالات، ہر طرف محنت ہی محنت۔ تب فلک اسے وہ بات بتاتی ہے جو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیتی ہے، کہ کامیار ہی وہ شخص تھا جس نے خاموشی سے اس کی منگنی دوبارہ کروائی۔ وہی کامیار جس کے خلاف عائرہ اپنے دل میں غصہ پالے بیٹھی تھی، دراصل اس کی بہن کے لیے اچھائیاں کر رہا تھا۔ عائرہ حیران بھی ہوتی ہے اور فکر مند بھی، کہ انسان کو پہچاننے میں کبھی کبھی کتنی غلطی ہو جاتی ہے۔ ادھر اشتیاق اپنی منگیتر کے ساتھ خریداری کے لیے جاتا ہے، ہنستے مسکراتے، مستقبل کے خواب بنتے ہوئے، مگر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو بھی کامیار سے ملاقات کا تاثر ماند نہیں پڑتا۔ وہ اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ دنیا کامیار کو غلط سمجھتی رہی، جبکہ حقیقت شاید کچھ اور ہے۔ اسی وقت اشتیاق عائرہ سے تنہا بات کرتا ہے۔ وہ بڑے سکون اور نرمی سے کہتا ہے، کامیار برا انسان نہیں ہے، وہ بدل چکا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ جملہ عائرہ کے اندر ایک نئی الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پہلی بار سوچتی ہے کہ شاید اس کی نفرت کا زاویہ غلط تھا۔ پھر منگنی کا دن آتا ہے۔ گھر روشن، مسکراہٹیں، تصویریں، سب کچھ خوشی سے بھرا ہوا، مگر ایک کرسی خالی ہے، کامیار کی۔ اس کی عدم موجودگی سب کو کھٹکتی ہے۔ ایک ملازم آ کر صرف اتنا کہہ جاتا ہے، سر بہت مصروف تھے، معذرت چاہتے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جو عائرہ کے دل میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اندر سے بے چین ہوتی ہے، جیسے کوئی برسوں پرانا بوجھ اس پر واپس اتر آیا ہو۔ دوسری طرف کامیار کی سالگرہ کے موقع پر دوست اس کے لیے حیرت بھرا انتظام کرتے ہیں، مگر کامیار کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نہیں۔ وہ تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، بس خاموشی سے کیک کاٹ کر کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کی خاموشی شور مچا دیتی ہے، ایسا شور جو پورے گھر کو پریشان کر دیتا ہے۔ پھر وہ زوردار منظر آتا ہے جب عائرہ
پر کامیار کی کزن برس پڑتی ہے جو محض کامیار کے بارے میں پوچھتی ہے۔ عائرہ کی آنکھوں میں غصہ، آواز میں لرزش اور الفاظ میں وہ شدت۔ میرے گھر والوں کے بارے میں بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اور تم نے ذرا بھی مداخلت کی تو برداشت نہیں کروں گی۔ پورا ماحول لمحے بھر میں بدل جاتا ہے، اور پھر منگنی کی تصویریں دیکھتے دیکھتے اچانک پھول آتے ہیں، بغیر کسی نام کے، صرف بھیجنے والے کے لفظ کے ساتھ۔ کامیار، پورا گھر ساکت ہو جاتا ہے۔ عائرہ کی سانس رک جاتی ہے، والد کے چہرے پر سختی ابھر آتی ہے، اور وہ فیصلہ سناتے ہیں، آج کے بعد اس گھر میں کامیار کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ مکالمہ قسط کا سب سے بھاری لمحہ بن جاتا ہے۔ قسط کے آخری مناظر میں کامیار اپنے والد کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں نظر آتا ہے، بدلا ہوا، سنجیدہ، ذمہ دار۔ برسوں بعد والد کی زبان سے نکلتا ہے، میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ یہ ایک جملہ کامیار کے ٹوٹے دل پر مرہم بن کر لگتا ہے۔ یہ قسط ہمیں ایک ہی بات سمجھاتی ہے، انسان بدل جائے، دل پاک ہو جائے، نیت صاف ہو جائے، مگر دنیا اکثر اسے ویسا ہی سمجھتی رہتی ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ کامیار کی خاموش نیکیاں، عائرہ کی اندرونی کشمکش، اشتیاق کی حقیقت۔ اگر آپ کو یہ ریویو نظر پسند آیا والوں کی ضد تو لائک اور وہ شیئر اور سبسکرائب بات کا ثبوت نہ بھولیے کہ کچھ احساسات لفظوں کے بغیر بھی ڈرامہ سیکھتے ہیں۔ ریویو قسط جذبات سے اگلی ایپیسوڈ میں، اور اگلے حصے کا انتظار کہے گا اب پہلے سے زیادہ ابھی بے چین کر دینے والا ہے۔ ایپیسوڈ 10 ایک انتہائی اہم ترین ایپیسوڈ ثابت ہوا۔ اس ایپیسوڈ میں ڈرامے نے ایک نیا موڑ لیا۔ کامیار اب صرف ایک محبت کرنے والا نوجوان نہیں رہا، بلکہ ایک ذمہ دار کاروباری شخصیت کے طور پر سامنے آیا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے والد کی قیمتی سائبر ٹرک بیچ کر اس پیسے کو غریب بچوں کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ منظر اس کی سماجی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ فیکٹری کا دورہ کرتا ہے اور وہاں یونین لیڈر آصف کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، میرا نام کامیار سہیل ہے، میں اس فیکٹری کا مالک ہوں، اور آج کے بعد ہر کوئی میرا نام یاد رکھے گا۔ یہ منظر واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس کے بعد وہ مزدوروں کو یقین دہانی کراتا ہے کہ نئی مشینری آنے کے باوجود کسی کی نوکری نہیں جائے گی۔ یہ اس کی انسان دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک انٹرنیشنل آرڈر فائنل کرتا ہے، اور پورے آفس والے اور اس کے والد اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپریسیشن دیتے ہیں۔ دوسری طرف عائرہ کا امتحان ہال کا المیہ۔ وہ کامیار کی فکر میں آدھا پیپر چھوڑ آتی ہے اور گھر آ کر روتی ہے۔ اس منظر میں ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی بات چیت بہت دلچسپ تھی، جہاں ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے اور باپ مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور منظر کامیار اور اشتیاق کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی۔ اشتیاق شادی کی دعوت دیتا ہے تو کامیار کا جواب ہوتا ہے، میں آنا چاہتا ہوں مگر لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور پھر وہ اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، ہر فائل، ہر صفحہ، ہر مشین پر وہی نظر آتی ہے، میں دیوداس کی طرح باتیں کرنے لگا ہوں مگر میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ یہ جذباتی بمب تھا۔ اسی دوران کامیار اولڈ ایج ہوم کے منصوبے پر کام کر رہا ہوتا ہے اور لاؤن کے اصرار کرتا ہے تاکہ بزرگوں کو سورج کی روشنی اور تازہ ہوا مل سکے۔ یہ اس کے حساس دل کی نشانی ہے۔ ایپیسوڈ 10 نے ثابت کیا کہ یہ ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ نوجوان قیادت، سماجی ذمہ داری، خاندانی تعلقات اور جدید کاروباری چیلنجز کا شاہکار ہے۔
اداکاروں کی پرفارمنس خصوصاً کامیار کا کردار لاجواب تھا۔ ہر منظر میں ایک سبق چھپا ہوا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپیسوڈز 9 اور 10 نہیں دیکھی تو فوراً دیکھیں، یہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ڈرامہ کنگ کو سبسکرائب کریں مزید ایسے ہی شاندار ریویوز کے لیے۔